زمانہ حاضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر زمانے میں اولیاء اللہ رہتے ہیں، اولیاء اللہ ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین کو اولیاء سے خالی نہیں رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اولیاء کہاں ہیں؟ نہیں، ہماری تلاش میں کمزوری ہے۔ اگر بندہ ہدایت چاہتا ہے اور وہ اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے، اگر وہ ہدایت اللہ والوں کو بھی نہیں، سچ میں اگر وہ ہدایت تلاش کرنے لگ جائے، اخلاص نیت کے ساتھ، صاف من کے ساتھ اگر کوئی بندہ ہدایت تلاش کرنے لگے تو اسے ولی مل ہی جاتا ہے جو اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے زمین کو خالی نہیں رکھا، ہر جگہ اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام اولیاء اللہ میں سے، ان تمام نیکوکار لوگوں میں سے، ان تمام مرشدین میں سے جو امت کو اور لوگ کو صحیح راہ دکھا رہے ہیں، ان کے درمیان اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو دنیا میں ایک سب سے بڑا مینار نظر آتا ہے، ایک سب سے بڑا ستارہ نظر آتا ہے، ایک ہدایت کا سورج اور آفتاب اور ماہتاب نظر آتا ہے۔ وہ ذات مبارکہ ہے، آج کے زمانے کے ایک عظیم مرشد، آج کے زمانے کے ایک عظیم ولی، مجدد رواں صدی، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ آپ علم القرآن کے بھی، علوم القرآن کے بڑے ماہر انسان ہیں۔ آپ حضرات کو نہیں معلوم، آپ حضرات یعنی عامت الناس کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ علوم القرآن پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو جتنا علم حاصل ہے، جتنی اتھارٹی حاصل ہے، جتنی گرپ ان کو ان علوم پر ہے، بہت کم زمانے میں لوگ موجود ہوں گے جو اتنا علوم القرآن پر نظر رکھتے ہوں۔ شیخ الاسلام سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے، شیخ الاسلام سے گفتگو ہوئی تھی فون پر۔ شیخ الاسلام فرمائے، غالباً 2 ماہ کی بات ہوگی، شاید 3 ماہ کی بات ہوگی، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، شاید 3 مہینے پہلے کی بات ہوگی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ ان کی تفسیر آنے والی ہے، تفسیر القرآن۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے علوم القرآن سے واقف ہونا ہوتا ہے۔ علوم القرآن پہ ویسے شیخ الاسلام کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ابھی جو آ رہی ہے مفصل تفسیر القرآن جو آ رہی ہے، جس کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں قواعد اللغة العربیہ کے ساتھ ساتھ اس کے کیا کہتے ہیں اس کی جو تفسیری معانی، اس کے اندر سائنس ہے، اس کے اندر تاریخ ہے، اس کے اندر یعنی قرآن سے جو تاریخ ملتی ہے، قرآن سے جو سائنس ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے جو تصوف ملتا ہے، جو علوم باطن ملتے ہیں، ان تمام مواد پر محیط شیخ الاسلام کی تفسیر آ رہی ہے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا جس کے 40 سے زیادہ والیومز ہوں گے، یعنی قرآن کریم کی ایک ایسی تفسیر آ رہی ہے جو 40 والیومز، 40 جلدوں سے زیادہ شیخ الاسلام کی تفسیر سامنے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر شیخ الاسلام نے یہ بتایا، جیسا کہ آپ تمام حضرات تو جانتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ جو تیار کیا گیا تھا گلوریس قرآن پڑھ رہے تھے۔ شیخ الاسلام کا اور ایک بامعنی ترجمہ، ایک زبردست عظیم الشان ترجمہ جو ہے دا مینیفیسٹ قرآن، مینیفیسٹ قرآن جو ہے الحمدللہ طبع ہو گیا، اور 2 روز قبل ہی جو ہے اس کی لانچنگ غالباً برطانیہ میں عظیم الشان پروگرام، آپ حضرات میں یقین سے کہتا ہوں آپ حضرات اس کی تصویریں دیکھے ہوں گے، کتنا عظیم الشان پروگرام آیا، اور شیخ الاسلام کی اتنی زبردست اس کے اوپر تقریر بھی آئی ہے، اگرچہ کہ وہ زبان انگریزی میں تھی لیکن بہت زیادہ مواد سے بھری تقریر تھی۔ دا مینیفیسٹ قرآن، یعنی القرآن المبین، جس کا معنی ہوتا ہے القرآن المبین۔ القرآن المبین یہ شیخ الاسلام کا انگریزی زبان میں بامعنی ترجمہ کی کتاب آ رہی ہے۔ ایک ایسا ترجمہ ہے یہ جو عامت الناس کو تفسیر سے بے نیاز کرے۔ یہ شیخ الاسلام کے ترجمے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کو بھی مکمل ملحوظ رکھتے ہیں، الفاظ کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بریکٹس میں ان معانی کا اضافہ کرتے ہیں، ان تفسیرات کا اضافہ کرتے ہیں جو لگتا تو ہے کہ ہم نے صرف ترجمہ پڑھا ہے، لیکن اس میں تفسیری معانی بھی اتنے شامل ہو جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو پھر الگ سے تفسیر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں اہل علم تفسیروں کی طرف جائیں گے اور ڈیٹیل دیکھیں گے، لیکن ایک عام آدمی کو ہدایت پانے کے لیے جو ابتدائی علم قرآن کریم سے اس کو حاصل ہونا ہے وہ شیخ الاسلام کے ترجمے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے حدیث شریف میں بڑا کام ہے،
فن حدیث میں شیخ الاسلام نے المنہاج السوی لکھی ہے. بہرحال اب کیا یعنی عرفان السنہ لکھے ہیں. اب کتابوں کے نام اگر بولنے لگیں گے تو ایک پورا ایک الگ سے ایک خطاب ہو جائے گا. شیخ الاسلام کے حدیث شریف میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو کتب شائع ہو چکے ہیں وہ 150 سے زیادہ کتابیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، شاید 200 تک پہنچتے ہوں گے شیخ الاسلام کے جو حدیث شریف میں لکھے ہوئے کتب کی بات کر رہا ہوں میں. پھر اب شیخ الاسلام کی نئی کتاب جو ہے جامع السنہ کا جو اگلا حصہ آنے والا ہے، وہ شیخ الاسلام نے بتایا تھا کہ الروض الباسم فی رحمت النبی القاسم. جی جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا ہے شیخ الاسلام نے فرمایا تھا، میں سن لیا تھا، اور اسی طرح سے نام الروض الباسم فی رحمت النبی القاسم. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر 5 جلدوں میں 5 جلدوں میں عظیم الشان کتاب آ رہی ہے. 5000 احادیث شریفہ پر مشتمل جو ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر. یہ عن قریب انشاءاللہ تعالی یہ کتاب آنے والی ہے. پھر اس کے بعد وہ کتاب جس کو بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ پوری دنیا میں بے چینی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے، وہ کتاب کا نام ہے مسند الامام علی. مسند الامام علی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو مرویات ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو روایت کیے گئے احادیث شریفہ اور الفاظ مبارکہ ہے، ان کا ایک جامع کتاب، ان کا ایک جامع مسند جو آ رہا ہے مسند الامام علی. الحمدللہ وہ تقریباً 15,000 روایات پر مشتمل کتاب ہے. 15,000 روایات مولا علی علیہ السلام نے جو فرمائے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ روایات کا مجموعہ ہے مسند الامام علی، جو کہ 14 جلدوں میں 14 والیومز میں انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے. بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم کی سمندر، علم کی دنیا میں سب سے بڑا سمندر اگر آج نظر آتا ہے تو وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو بیک وقت وہ محدثین کے بھی استاد ہیں، مفسرین کے بھی استاد ہے، فقہاء کے بھی استاد ہے، اور علوم عصریہ میں بھی وہ بڑے رہنما ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ آرگنائزیشن بھی سکھاتے ہیں، وہ علم الاجتماع کیا کہتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں ہم کو کیسا رہنا ہے، اجتماعی علوم جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں، ہم کو سیاست بھی سکھاتے ہیں، ہم کو ہر چیز ہماری زندگی کا ہر حصہ سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مرشد امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے، عظیم وسعت. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، جیسا کہ آپ لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں، یہ بات بھی جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جب اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے اندر وسعت کتنی زیادہ ہوگی. اکابر علماء نے فرمایا ہے، جیسا کہ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے فضیلت الشیخ الحبیب علی الجفری دامت برکاتہم العالیہ، وہ میں ایسا سمجھتا ہوں، اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پہ اگر مجدد ہیں تو وہ حبیب علی الجفری ہیں. حبیب علی الجفری نے جو ریولوشنری کام کیا ہے، جو انقلابی کام کیا ہے، وہ عرب کی سرزمین پر ان کا کام زیادہ ہے. حبیب علی الجفری نے ایک جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا ہے کہ جتنا انسان کا فقہ بڑھے گا، علم جتنا زیادہ اس کا زیادہ ہوگا، علم اس کا جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کے پاس گنجائش زیادہ ہوتے جائے گی، یعنی وسعت آتی ہے. جتنا علم کم ہوتا ہے نا آدمی کو، تو فوراً تھوڑے سے اختلاف پہ یہ غلط ہے، نماز نہیں ہوئی، تو ایسا کر دیا تو اہل سنت سے خارج ہو گیا، تو ایسا ہو گیا تو جو ہے اسلام سے خارج ہو گیا. یہ جو جلد بازی کرتے ہیں لوگ تکفیر میں، یا اہل سنت سے نکال کر تضلیل میں، یا نماز نہیں ہوئی، یا حج نہیں ہوا، یہ روزہ، یہ جو جلد بازی کرتے ہیں نا، ایسا کرے تو ہو گیا، ایسا کرے تو نہیں ہوا، یہ لیک آف نالج اور علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے پاس وسعت بہت زیادہ وسعت ہے. یعنی کئی مرتبہ ہم شیخ الاسلام کے ان کے اپنے اعمال میں، ان کے اپنے پریکٹسز میں، ان کے اپنی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ شیخ الاسلام تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ حنفی ہے، من حیث المسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو اپنائے ہوئے حنفی ہے، لیکن جب آپ ان کی پریکٹسز میں دیکھیں گے، ان کے عمل میں دیکھیں گے، ان کی کتابوں میں دیکھیں گے، تو یعنی مکمل حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ جو ہے حنابلہ کے، شوافع کے اور مالکیہ کے اور دیگر مذاہب اور دیگر مسالک کے کیا کہتے ہیں اقوال اور ائمہ کے فرامین اور گنجائشات ان کے عمل میں بھی نظر آتے ہیں،
اور ان کے کتابوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ یہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے علمی توسع کی وجہ سے ہے، علمی توسع کی وجہ سے۔ اور آج تک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کسی کتاب میں یا کسی خطاب میں ہم نے کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک گروہ کو تکفیر کرتے ہوئے، فرد تو دور کی بات ہے، کسی آدمی کا نام لے کر یہ کافر ہو گیا یا گمراہ ہو گیا کہنا تو دور کی بات ہے، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن اس کے برخلاف کسی جماعت، پوری کی پوری کسی جماعت یا کسی مدرسہ یا کسی ادارہ یا کسی گروہ کو انہوں نے گمراہ ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، اس طرح سے کہا، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ایک تو اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ، دعوت و تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ علمی تبحر اور توسع ہے، یعنی کس چیز میں کتنی گنجائش ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیول سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم قائد، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم مرشد، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا عالم، اور فالوورز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے شیخ اور مرشد عطا فرمایا ہے، جو لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ بھی شیخ الاسلام کے متبع ہے، شیخ الاسلام کے فالوور ہے، شیخ الاسلام کو سنتے ہیں، شیخ الاسلام کو پڑھتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو عمل کے میدان میں ان کو فالو کرتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، امت پر ان کا بڑا احسان ہے۔ اور یقیناً آج شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ یوم پیدائش منایا جا رہا دنیا بھر میں، ایسا نہیں کہ صرف یہاں پر ہاسن میں منایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا بھر میں جو منایا جا رہا ہے اس میں سے ایک مقام ہے ضلع ہاسن کے اندر، جو ہمارے دوست احباب اور محبین نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ آپ کچھ بیان فرمائیں قائد ڈے کے موقع پر، تو یہ چند باتیں میں رکھا۔ یہ ضلع ہاسن کرناٹکا ہندوستان سے ہمارے محبین جو ہے یہ جو قائد ڈے منا رہے ہیں، یہ ان کے لیے مبارک ہے۔ اور ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی جو یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے جو میری بات سن رہے ہیں، میں ان کے لیے، میری نصیحت ہے ان کے لیے کہ دیکھیے، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، صحیح راہ پر چلنا چاہتے ہیں، سلامتی کے راہ پر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اتباع کر لیں، آپ منہاج القرآن کا حصہ بن جائیں، شیخ الاسلام کی کتابوں کے ریڈر بن جائیں، شیخ الاسلام کے خطابات کے آپ لزنر بن جائیں، شیخ الاسلام کا جو عمل کرنے کی روش ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس طریقے کو آپ اپنا لیں اور بالکل مطمئن ہو جائیں۔ الحمدللہ جو شخص شیخ الاسلام کو مکمل طریقے سے فالو کرتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، فالو کرتا ہے، وہ عین قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے، وہ عین اہل بیت سے محبت اپنے دل میں رکھنے والا ہے، اور اس میں کامیابی ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بعض جو ہے علمی مسائل پر، بعض لوگ کو ایسا خیال آتا ہے کہ بعض چھوٹے موٹے علمی مواقف میں فرق آنے سے، کہ بھی شیخ الاسلام کا علمی موقف وہ ہے اور فلاں عالم کا علمی موقف وہ ہے، تو یہ دونوں میں سے کون سا گمراہ ہے، دونوں میں سے کون سا غلط ہے؟ نہیں بابا، اہل علم کے اندر بڑی گنجائش ہوتی ہے، علم کی دنیا میں بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ایک موقف اختیار کرتا ہے، کوئی ایک موقف اختیار کرتا ہے، اور وہ دونوں مواقف تحقیق کی بنیاد پر رہتے ہیں، علم کی بنیاد پر رہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان، دونوں طرف عمل کرنے والوں کے درمیان خوب محبت بھی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح سے احناف عمل کرتے ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے، اور شافعی مسلک پر عمل کرنے والے وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، حنابلہ ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے جی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں مسائل میں لاکھ اختلاف رہیں گے، اور یعنی فروع العقیدہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف صرف فقہ میں ہوتا ہے، نہیں، تفقہ العقیدہ جو ہوتا ہے، جب اس میں فروع میں آ جاتے ہیں، برانچز جو ہوتے ہیں یا ذیلی مسائل جو ہوتے ہیں عقیدہ کے، اس کے اندر بھی دنیا کا اختلاف ہوتا ہے۔ صرف اصول اور جو مسلمات ہوتے ہیں اس میں ساری امت کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں اختلاف رہتا ہے، فروع عقیدہ ہو یا فقہ ہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن اختلاف جب علم کی بنیاد پر ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو، ایک مسلک، ایک مذہب، ایک منہج، جی ایک باضابطہ منہج کے ذریعے اگر کوئی اختلاف اگر کیا جاتا ہے تو وہ مسلمہ ہوتا ہے، اس سے نہ نفرتیں آتی ہے، نہ اس سے کوئی گمراہی لازم آتی ہے، جب تک کہ وہ منہج صحیح منہج ہو، جب تک وہ منہج صحیح منہج اگر ہو، قرآن اور سنت پر مبنی ہو، اخلاص پر مبنی ہو، تحقیق میں اگر تدقیق ہو، جی گہرائی کے ساتھ اگر اسٹڈی کی جائے، تو اس کے اندر وہ نہیں ہوتے۔ تو بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں کہ یعنی
کیا کہتے ہیں اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ الگ راہ پر نکل جاتے ہیں. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. جیسا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بعض مواقف، اور شیخ الاسلام جو ہے میرے استاد ہیں، شیخ الاسلام جو ہے وہ میرے رہنما ہیں. شیخ الاسلام کے میں بہت زیادہ کتابیں پڑھا ہوں، پڑھایا ہوں. شیخ الاسلام کے بہت زیادہ خطابات سنا ہوں، سنوایا ہوں لوگوں میں. بہت زیادہ شیخ الاسلام کے خطابات پھیلانے، کتب پھیلانے وغیرہ وغیرہ کا میں نے کام کیا ہے. بعض مواقف میں شیخ الاسلام سے ہٹ کر دوسری راہ پر اگر چلتا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ منہاج القرآن اور شیخ الاسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ شیخ الاسلام کی نمائندگی نہیں، شیخ الاسلام کی بات وہی ہے جو شیخ الاسلام نے فرمایا. شیخ الاسلام کی بات وہی ہے جو شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر کوئی بات میں ہٹ کر کہہ رہا ہوں تو وہ میرے اپنے مواقف ہے، اور وہ میرے اپنے مواقف ہے، میرے اپنے وہ جو ہے وہ طریق ہے، میرا اپنے تحقیق ہے، میرا اپنا معاملہ ہے. لیکن اس میں موقف میں اختلاف کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعنی اس مسئلے میں اگر کوئی الگ موقف میں اختیار کر رہا ہوں تو کیا میں شیخ الاسلام کا مخالف ہوں؟ نہیں، میں شیخ الاسلام کا مخالف نہیں ہوں. میں 20 مسائل میں فضیلت العلام الحبیب علی الجفری کا میں اتفاق نہیں رکھتا. ان کے مواقف الگ ہے، میرے مواقف الگ ہے، لیکن کیا میں ان سے اختلاف ان کا مخالف ہوں؟ نہیں معاذ اللہ، ایسا نہیں. بہرحال ہم زیادہ ڈیٹیل میں گئے بغیر میں بتانا چاہتا ہوں، اور میری نصیحت یہ ہے تمام بر صغیر ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے تمام احباب کو، اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، بر صغیر سے باہر بھی جہاں تک میری آواز جا رہی، سلامتی کی روش یہ ہے اور کیا کہتے ہیں ہدایت کا طریق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم ولی مرشد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے روپ میں عالم اسلام کو عطا فرمایا ہے. کوئی کسی کا متبع ہوتا ہے، کوئی کسی کا متبع ہوتا ہے. جو لوگ شیخ الاسلام کے سائے میں آ جائیں گے، جو لوگ شیخ الاسلام کے فالوورز بن جائیں گے، جو لوگ شیخ الاسلام کے خطابات سے مطمئن ہو کر اس پر عمل کریں گے، جو لوگ شیخ الاسلام کے کتابیں پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، وہ بالکل انشاءاللہ وہ بالکل ہدایت پر ہے، اور ان کے لیے یہ بہت بہت مبارکباد ہے. اور جو حضرات کسی مسئلے میں بھی اگر ان سے کچھ علمی مواقف میں اختلاف رکھتے ہیں، میں ان حضرات سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ علمی اختلاف رکھنا چاہے تو رکھ لیں ضرور، دل میں بغض نہ رکھیں کبھی شیخ الاسلام. جو حضرات جو ہے کسی مسئلے میں اختلاف جو ہے ہمارے مرشد نے ایسا کہا تھا، حضرت ایسا ہو جائے، ہم ان کے خلاف ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ. چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں. تھوڑے سے اختلاف ہوگا کہ ہمارے مولانا، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے مدرسے کے شیخ، ہمارے مدرسے کے صدر، ہمارے مدرسے کے ناظم نے یہ کہا، اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا، ہم ان کے خلاف ہیں. نہیں، خلاف مت ہوئیے، دل کو صاف رکھیے، شیخ الاسلام سے متعلق دل کو صاف رکھیے. کیونکہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس صدی کے وہ مجدد ہیں، اس صدی کے وہ ولی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ولی سے متعلق دل میں کسی قسم کی خرابی، کجی اور کیا کہتے ہیں میل دل میں نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. تو جو حضرات مواقف میں اختلاف رکھتے ہیں، شیخ الاسلام سے علمی، فنی کسی بھی میدان میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، وہ بھی محبت کے ساتھ اپنا دل پاک رکھیں، شیخ الاسلام سے محبت کریں کہ وہ اللہ کے ولی ہے. اور باقی جو منہاج القرآن کے فالوورز ہیں، شیخ الاسلام کے فالوورز ہیں، منہاج القرآن کے ممبرز ہیں، منہاج القرآن کے محبین ہیں، منہاج القرآن کے خیر خواہ ہیں، شیخ الاسلام کے خیر خواہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے تو ایک عید ہے کہ شیخ الاسلام جیسے عظیم الشان کیا کہتے ہیں مرشد اور شیخ اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمایا. قابل مبارکباد ہے ضلع حسن کے لوگ، اور قابل مبارکباد ہے اہلیان ہندوستان، اور قابل مبارکباد ہے تمام بر صغیر کے رہنے والے اور شیخ الاسلام کے تمام عالم کے اندر جو محبین ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبلہ حضور قبلہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم سے زیادہ سے زیادہ امت کو فیضیاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو باصحت و باسلامت رکھے. اللہ تعالی ان کی صحت میں مزید ترقی عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، ان کے قلم کو مزید طاقت عطا فرما، ان کی زبان مبارک کو اور بابرکت بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ان کے فالوورز میں اضافہ فرمائے، منہاج القرآن کی خوب ترقی ہو. اللہ تبارک و تعالی محبان شیخ الاسلام کو برکت عطا فرمائے. جو شیخ الاسلام کا چاہنے والا ہے، منہاج القرآن کا ممبر ہے، شیخ الاسلام کا فالوور ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے، کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد اور نسلوں میں برکت عطا فرمائے.
اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور قرآن کی محبت ڈال دے، اور اہل بیت کی محبت ڈال دے، اور تا حیات ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرا یہی پیغام ہے، بس اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔